السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، آج 9ویں ذی الحج کا دن ہے، یعنی عرفہ کا دن۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ اگر جس شخص نے آج کا روزہ رکھا ہو وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، ایک نفل روزہ ہے، اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت اس روزے کی، جس نے رکھا ہو مبارک آدمی ہے۔ اللہ خوب اس کو قبول کرے اور اس کو اس روزے کا زیادہ سے زیادہ بدلہ عطا فرماوے۔ دوسری بات، کل آنے والا جو دن ہے وہ دن بھی بہت بڑا دن ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کا دن یعنی 10ویں ذی الحج کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سب سے بڑا عمل قربانی کا ہے، اور یہ عمل اللہ کو دوسرے عملوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس دن جو انسان قربانی کرتا ہے وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے بعد جب تک مدینہ منورہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے تھے، بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر تو 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ اس میں 63 اونٹوں کی قربانی آپ نے خود کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی اونٹوں کی قربانی حضرت علی کو سپرد کیا تھا، اب تم کرو۔ 63 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے اور باقی بچے ہوئے اونٹ حضرت علی کو سپرد کیا تھا۔ یعنی یہ بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ تو اس امت کے مالداروں سے میری گزارش ہے، اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو تم اب جس طرح اپنی قربانی کرتے ہو اس طرح کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرتے رہو، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ توفیق دے تو ازواج مطہرات، امت کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، یہ پوری امت کی ماں ہے، یہ پوری امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے بھی قربانی کرتے ہو۔ جس طرح اپنے ماں باپ کی قربانی کرتے ہو تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ بھی امت کی مائیں ہیں، کبھی کبھی ان کے نام سے بھی قربانی کرتے رہو، آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ آخرت میں میرے نبی نے اپنی امت کی قربانی کی ہے تو امت کو حق ہے اپنے نبی کے نام کی بھی قربانی کرے۔ دوسری بات، ابھی ہمارے غیر مسلم بھائی اس سال ایسا سننے میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی ان کو مت کرنے دو، یہ قربانی کرنے کا ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ نادان ہے بیچارے، یہ کیا معلوم کون ان کو سمجھا دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، تو مسلمان جانور کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے، ان کو سمجھاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اور ہمارے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے گئے تھے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی جانور کو ذبح کرتے تھے لیکن ابھی جانور کو ذبح کرنے کے بجائے ناریل چڑھا کے اپنے بھگوان کو خوش کر دیتے ہیں، تو مسلمان کیوں ایسا نہیں کرتے؟ جیو ہتیا کو چھوڑ کر دوسری کوئی عبادت کر لے۔ ہمارے مذہب میں تبدیلی نہیں ہے کہ عمل کو تبدیل کیا جائے، ہاں اسی لیے قربانی کے دنوں کے اندر کوئی آدمی جانور ذبح نہ کرے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اور وہ پیسے غریب کو دے دے یا مدرسے میں دے دے یا یتیم میں دے دے یا بیوہ کو دے دے، قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ہی کرنی پڑے گی، عمل کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں کسی پابندی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اگر قربانی کے دنوں میں اگر آدمی قربانی نہ کر سکا پھر وہ پیسے صدقہ کر سکتا ہے، باقی قربانی کے دنوں کے اندر قربانی ہی کرنی ہوگی، قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی ہوگی، ہاں قربانی کا بدل نہیں ہے دوسرا کوئی عمل کر لے۔ تو ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، تم کیوں جانور کو قربانی کر رہے ہو؟ تو یہ نادان ہمارے غیر مسلم بھائی، ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا میں ذبح کرنے گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی جگہ پہ آسمان سے مینڈا بھیجا تھا تاکہ اپنے بیٹے پر چھری، وہ تو امتحان تھا، انہوں نے اپنا امتحان دے دیا، لیکن وہاں جانور ذبح ہوا تھا، تو ہم کو بھی اولاد ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، ہم کو بھی
اولاد خود کی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، اور ثواب وہی رکھا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا۔ تو نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی تھی، اسی لیے جانور ذبح ہوا تھا۔ اسی کی بنیاد پر ہم کو بھی اللہ نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو نادان سوال کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ قرآن میں یہ حکم ہے، اور ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہو۔ ہاں کوشش ضرور کی تھی لیکن اللہ کی یہ منظور نہیں تھا، تو جانور ذبح ہوا تھا۔ لہٰذا ہم بھی ان کی نقل میں اور ان کی سنت میں اور ان کے عمل کی ابتدا میں ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دھرم ہے اور یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہم کو حکم ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دوسری بات کہ قربانی کے دنوں کے اندر ہم گوشت کھانے کے بعد جانوروں کے ہڈے، جانوروں کے اندر سے نکلی ہوئی گندگی ہم روڈوں پر پھینک دیتے، اسی لیے نفرت کرتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ جانور کے جسم میں سے نکلی ہوئی وہ چیز جیسے ہوجڑی ہے جو لوگ ہم نہیں کھاتے، اس کو زمین میں دفنانے کا حکم ہے، اور یہ جو آدمی جانور قربان کرتا ہے، قربانی اس کا حکم ہے کہ اس کو ہی ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ جانور کو ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد جو گندگی نکلتی ہے وہ زمین میں دفن کرے تاکہ کسی کو گن محسوس نہ ہو۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے محلے ہڈوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتے دوڑتے ہیں ادھر سے ادھر گوشت لے کر، چمڑے لے کر، اور پھر وہ آتڑے لے کر پورے محلے میں 3 دن دھمال رہتی ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر کسی غیر مسلم کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے محلے سے گزرے، کیونکہ اتنی گندگی ہم کرتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جانور کے اعضاء کی بے حرمتی ہے۔ علماء فرما رہے کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچتی ہے اس کو بھی کتوں کے سامنے ایک جگہ پہ ڈالو یا دفن کر دو، سڑکوں پر اس طرح کھلے عام مت پھینک دو تاکہ تمہارے عمل کی وجہ سے دوسروں کو نفرت ہو، کراہیت محسوس ہو۔ تو میرے دوستو، میری گزارش ہے کہ 3 دن کے اندر قربانی اس طرح کرے تاکہ ہماری قربانی کا عمل بھی قبول ہو جاوے، قربانی کا عمل بھی ہو جاوے، اور ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی ہیں ان کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ہمارے عمل کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ بھی گوشت کھاتے ہیں لیکن اس طرح جانوروں کی بے حرمتی یہ لوگ نہیں کرتے۔ تو جانوروں کے جسم کے جو اعضاء ہے جو کھانے میں نہیں آتے اس کو زمین میں دفن کرنے کا حکم ہے، اور کھانے کے بعد جو بچتے ہڈے اس کو ادھر ادھر سڑکوں پر پھینکنے کا حکم نہیں ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔